الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ نمل آیت نمبر 67 اور مجلس ہے چوتھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اہل کفر نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو چکے ہوں گے اور ہمارے باپ دادا تو قبروں سے نکالے جائیں گے زندہ کر کے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ یہ تو باپ دادا کے زمانے سے ہمیں یہ کہا گیا، یہی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہ تو سب قصے ہیں لکھے ہوئے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اے رسول کہہ دو زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لو، اپنے آس پاس کی زمین میں، کہ مجرمین کا کیا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ البتہ ان کے اس رویے پر آپ غم نہ کریں اور ان کے اس چال پر، بری چال پر، مکر پر کچھ تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ تم کر رہے ہو کب، اگر تم سچے ہو کب واقع ہوگا؟ تو کہہ دو اے رسول، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ کہہ دو کہ شاید کہ جس کی تم مجرد کر رہے ہو آج آ لگا، قریب ہے ردیف۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور تیرا رب بڑی فضیلت والا ہے، لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے، مگر اکثر ان میں ناقدر ہیں، شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور یقیناً تیرا رب جانتا ہے جو کچھ انہوں نے سینوں میں چھپا رکھا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں ہر ایک کو۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو غیب میں کی ہے لیکن کہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ یہاں تک کا ایک مضمون ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کے تعلق سے ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پیغام یہ ہے کہ رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کریں، یہی وہ کتاب ہمارے لیے بھیجی گئی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ان ھذا القرآن، یعنی قرآن کیا ہے، کیا بتاتا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، تو سنیے۔ گزشتہ درس ہمارا ختم ہوا تھا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، اس آیت پر ہم نے ختم کیے تھے کہ ان کا علم آخرت کے معاملے میں گڑبڑ ہو گیا۔ تو آخرت، پھر دوسری طرف توجہ، بل ہم فی شک منہا، بلکہ شک میں، پھر بل ہم منہا امن، بلکہ وہ اندھے پن میں ہیں۔ تو ادارک علمہم فی الآخرہ، اس سے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اتنے گڑبڑ ہو گئے کہ سمجھ میں نہیں آیا انہیں کیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شک کرنے لگے۔ تو آخرت، شک اور اندھے پن میں رہنا، ان چیزوں کی شرح ہے جتنی تلاوت کیا ہوں، اس وجہ سے میں نے اس کا اعادہ کیا۔ تو آخرت کسے کہتے ہیں اور یہ کہ شک کیوں ہے، وہ اندھے پن میں کیوں ہے، تو سنیے کیا کہتے ہیں شک کی بنا پر۔
اہل کفر نے کہا کہ جب ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے ترابن تو یقیناً ہمیں نکالا جائے گا. یہ شک کیوں ہے انہیں؟ وجہ کیا؟ ایسا کیوں شک کر رہے ہیں؟ دیکھیے انکار نہیں کر رہے ہیں. کبھی بھی آپ دیکھیے یہ جتنی غیر قومیں ہیں غیر دین پر آخرت کا انکار نہیں کرتے بلکہ وہ شک کرتے ہیں. اگر شک نہیں ہوتا تو جلاتے نہیں، وہ جلاتے ہیں. تو وجہ کیا اس کی کہ آخرت کو سمجھنے کے آخرت کے کیا معنی. تو دیکھیے کیا کہتے ہیں، ہمیں تو یہ زمانے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں لوگ، ہر نبی نے یہی کہا کہ قیامت آنے والی ہے. تو آخرت کا مفہوم نہیں سمجھے. کیا چاہتے تھے وہ جانتے ہیں؟ کہ دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آخرت کے معنی کیا؟ عام طور پر ہمارے یہاں اگر آپ اس سے پوچھیں آخرت کسے کہتے ہیں تو جواب ملے گا کہ مرنے کے بعد. اور یہی لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ جو حضرات سورہ مومنون وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ آخرت مرنے کے بعد کیسے. بلکہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک کیا ہے؟ آڑ ہے، برزخ ہے. بس یہی چیز کو یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آخرت کس کا نام ہے. آخرت کس کا نام ہے کہ دنیا فنا ہونے کے بعد آخرت قائم ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں حشر کا میدان. مرنے کے بعد نہیں، موت کے بعد تو عالم برزخ ہے درمیان میں. الی یوم یبعثون، اس کا کتنا طویل زمانہ ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے دنیا بھی چل رہی ہے اور عالم برزخ بھی چل رہا ہے. تو جب یہ دنیا فنا ہوگی تو آخرت کا وجود ہوگا. اب یہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ابھی دکھا دیجئے. تو اب تمہارے باپ دادا ابھی کیسے زندہ ہو کر سامنے آئیں گے؟ تو سنیے، اب یہ ان کے شک، اب ان کا علاج بتلایا جا رہا ہے. کہہ دو اے رسول، کیا کہہ دو؟ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے تو ہم فارغ ہوتے ہیں کہ ان کا علاج کیا. علاج قیامت واقع و آخرت بارے میں آپ کو شک ہے تو ذرا گھومے پھریے، جائیے پڑوس میں ہی مدائن سالے جائیے، دیکھیے کہ تمہیں جیسے شان و شوکت والے تھے، عزت والے تھے، اقتدار والے تھے، قوت والے تھے، کھنڈر بنا ہوا ہے. تو وہ ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو تمہاری مقتل گاہ ہو سکتی ہے، جہاں تم ہلاک ہو سکتے ہو، دنیا کا عذاب، وعلیکم السلام، وہاں جا کے دیکھ لیجیے. یہ ان کا علاج ہے. اس لیے کہ جب کوئی دیکھے گا، آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ کیوں نہیں ہوئے، پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا. اچھا، دوسری چیز جو میں بتلانا چاہتا ہوں، یہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا مطلب اس کا؟ زمین میں گھومو پھرو. یہ اس دفعہ نہیں، متعدد جگہ پر حکم ہے اہل قرآن کو، انسانوں کو، کہ گھومو پھرو زمین میں. کیا مطلب اس کا؟ کیوں؟ ہمارے باپ دادا سمجھتے تھے اس چیز کو، صحابہ کرام جانتے تھے، انہوں نے اسے اپنایا. اور آج دنیا میں بلکہ ہم بھی جو مسلمان ہیں، ان کے سفر اختیار کرنے کی بنا پر، وہ سفر کسی شکل میں ہو، تجارت کے لیے ہو یا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ہو. ہمارے یہاں جو لوگ آئے ہیں، لوگ انہیں صوفی کا نام دے بیٹھے. کیا نسبت انہیں صوفی کا نام دینے کی؟ ظاہر بات ہے کہ جب نبیوں کے بارے میں غلو کیا، اصل میں ان کے اخلاق فاضلہ تھے. جب آئیں تو سب طرف جو ہے کفرستان، پتھروں کی اور لکڑیوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو ان کے اخلاق نے لوگوں کو آمادہ کیا، تو ان کا نام صوفی رکھ دیا اخلاق سے. تو سیرو فی الارض، زمین میں گھومے پھرے. اور یقین مانیے کہ آج کوئی ایسا حصہ زمین کا نہیں ملے گا جہاں اسلام نہ پہنچا ہو. کنہوں نے پہنچایا؟ ہمارے باپ دادا. کیوں؟ تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں. اسلام جو ہے کسی سرحد کا پابند نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دین کو نازل کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. کبھی یہ سرحد کی پابندی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن کیا ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے
تو یہ سرحد کی پابندی نہیں کرتا اور اسی لیے یہ پھیلتا ہی گیا اور انشاءاللہ پھیلتا رہے گا۔ اچھا، یہ علاج بتلایا گیا، اور یہ ہم نے سفر کے اور صحت کے تعلق سے۔ اب دیکھیے سفر جو ہیں کئی ہوتے ہیں، ایک تجارت کے لیے ہوتا ہے، ایک صرف جسے کہتے ہیں بچوں کو لے جانا پکنک، جن کے پاس پیسہ ہے تو دور لے جاتے ہیں، کیونکہ اب تو سرحد کی پابندی نہیں، کہیں بھی جائیے۔ تو اس کو آپ دینی رخ کیسے دیں؟ اس کے ساتھ دین کا بھی کام کریں۔ جب یہاں سے جائیں تو وہاں دینی ماحول کیا ہے، خدمات کیسے ہو رہے ہیں، یعنی اپنے ہر فعل کو، جیسے ہم سوتے ہیں، سونے کا ٹائم اس لیے مقرر کریں کہ فجر کی نماز کو اٹھنا ہے، تو اس طریقے سے اس سفر کو، ظاہر ہے کہ بزنس کے لیے سفر بھی جائز ہے، اور بچوں کو گھمانا پھرانا یہ بھی مستحب ہے یا کہ مباح ہے، تو ایسے سفر کو ہم دینی رخ دینے کی کوشش کریں بس، تاکہ ہمیں اس کا اجر بھی ملے۔ اب دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے، علاج کے بعد نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، تو سنیے گا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غم مت کرو ان پر۔ ایک چیز، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ جو مکر کر رہے ہیں نا، چالیں چل رہے ہیں، تو اس سے آپ تنگ دل نہ ہو۔ تو دو چیزیں ہوئی، اور تیسری چیز جو اس کی روح ہے، کیوں کہا جا رہا ہے ایسا؟ بھائی جب آپ اپنے بیٹے سے کہیں گے کہ بھائی اتنی محنت مت کر، صحت کا بھی خیال رکھ، اس کا مطلب کیا؟ اس نے پڑھائی کو اپنا ایک حصہ بنا لیا، رات دن اسی میں لگ رہا ہے، جبھی تو کہیں گے نا۔ تو نبی کی اتنی جد و جہد کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ لا تحزن علیہم، یہ اس کا پیغام، یہ ہے پیغام۔ اس لیے کہ آپ فکر مند رہتے تھے کہ وہ کیوں میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور یہ مقصد نہیں بلکہ اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے کیوں بچا نہیں رہے ہیں، یہ تھا اخلاص۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف ان کی چالیں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ باتیں فرمائی دو کہ آپ غم نہ کریں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا، دعوت کو جاری رکھنا، رہا ان کے مکر تو اس سے آپ تنگ دل نہ ہوں، بلکہ انہیں یہ بھی کہیے۔ اچھا، ان کے ایک پس منظر پیش کیا جا رہا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، انہی کا پس منظر کہ وہ کہتے ہیں آپ سے کہ وعدہ، آپ کہاں ہے آپ کا وعدہ اگر آپ سچے ہیں؟ تو وعد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وعدہ وہ جو انبیاء کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسے ابھی کہ لا تحزن علیہم، اور ابھی اگلی آیت میں آئے گا کہ ان کے مکر و فریب کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، یہ تو انبیاء کے ساتھ۔ اور ایک مجرمین کے ساتھ تو اسے کہیں گے وعید، تو یہ وعید کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہمیں ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، وعدہ کرتے ہو عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، تو لے آئیے، کہاں ہے وہ؟ تو جواب میں کہیے، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ عَسَىٰ، ردف اور تستعجل، تین چیزوں کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات کہ عسیٰ ہم کہتے ہیں کہ شاید، تو شاید کے تین پہلو ہیں۔ آپ کسی سے کہیں، کوئی شخص آپ کے پاس ایک طلب لے کر آیا، آپ اس سے کہیں کہ فلاں شخص کے پاس جائیے، تو وہ آپ کی مراد پوری کرے گا، یعنی جو آپ کی طلب ہے، مانگ ہے، اسے پورا کرے گا۔ اسے کیا کہیں گے؟ بالکل شک، 100% شک۔ کیوں؟ تو اس پر آپ نے اس طرف بھیجا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسے نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میرے پاس ساتھ ہم آپ کے تقاضا پورا نہیں کر سکتے، شک ہوا نا، شک کی بات آپ نے اس کو بتائی۔ دوسرا یہ کہ آپ اس سے کہیں کہ آج 4 بجے مجھ سے ملیں نماز کے بعد، میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا، تو یہ بھی شک ہے، لیکن کم ہے، چونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دوں گا، لیکن بشر آپ جانتے ہیں، بشر اگر مشیت الہی نہ ہو تو پورا نہیں کر سکتا، یہ بھی شک ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ شاید کہ یہ چیز ہو کر رہے گی، یا ہے کہ آپ ایمان لائیں تو آپ کو نجات ملے گی، یہ عسیٰ جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی شاید کے نہیں بلکہ یقین، یہ اس کے معنی۔ تو عسیٰ بندوں کی طرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ عسیٰ کے معنی ترجمہ تو ہم کریں گے شاید، مگر اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی یقین، اللہ کے یہاں شاید کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دوسرا ردف لکم،
ردیف کے معنی کیا؟ وہ تمہیں آ لگی ہے، جس کا تم تقاضا کر رہے ہو نا، کہاں ہے وہ وعدہ، وہ تو تمہارے ساتھ لگی ہے۔ اب یہ ردیف قرآن کا لفظ ہے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ بھائی کیا ہے، اور اس کو لوگ اب شعرائی استعمال کرتے ہیں اس کو۔ تو ردیف کسے کہیں گے؟ گھوڑے پر 2 افراد سوار ہیں، اچھا قافلہ جا رہا ہے، تو ردیف کے معنی سب سے زیادہ قریب لگا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کوئی اونٹ پر سوار ہے، اونٹ پر تو 2-3 افراد سوار ہیں، گھوڑے پر بھی سوار ہیں، چل رہے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ردیف۔ ردیف یعنی جو آپ کے ساتھ پیچھے سوار ہے نا۔ اس کو شعرا استعمال کرتے ہیں۔ شعرا کا کلام آپ جانتے ہیں، قرآن سے کافی استفادہ کیا ہے انہوں نے، جیسے کہ وہ کبھی مسرہ کہتے ہیں، کبھی مقطع کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں، مسرہ یعنی جو شروع میں، مقطع یعنی اب اینڈ کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو مسرہ میں اگر ایک لفظ ردیف جیسا یعنی گھوڑ سوار آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے، تو مسرے میں جو پہلا لفظ ہے وہی دوسرے میں آئے تو ردیف ہو گیا۔ تو جیسے شعراء نے اس کو کہا ہے، جذبہ شوق کدھر لیے جاتا ہے مجھے۔ دیکھیے مجھے کیا ہے، یہ ابھی ردیف ہوا نہیں، کیونکہ گھوڑا سوار پیچھے بھی کسی کو بٹھائے تو ردیف ہو گیا۔ تو جذبہ شوق کدھر کو لیے جاتا ہے مجھے، پردے راز سے کیا تم نے بتایا مجھے۔ تو یہ اب ردیف ہو گیا یہ مجھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قیامت آ لگی ہے، قریب ہے۔ آپ سنیے، بعض الذی تستعجلون، وہ کہہ رہے نا عجلت، جلدی۔ اب دیکھیں قرآن فہمی کے لیے میں جو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تستعجلون، اس کا تعلق کس آیت سے ہے؟ اگلی آیت سے۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں، جب آپ مطالعہ کریں گے نا قرآن کا جو اسلوب ہے، یہ سنیے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ تم جلدی کرتے ہو، جرم کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، نبی کی مخالفت کر رہے ہو۔ دیکھیے تستعجلون کے اصل میں تم پر جو عذاب نہیں لایا جا رہا ہے، تمہارا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ ہے تستعجلون کے مقابلے میں، اس لیے وہ گرفت نہیں کرتا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ وعدہ آپ کا کب پورا ہوگا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں جانتے۔ کیا مطلب اکثر؟ اس کا مطلب کچھ لوگوں نے قدر کی، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور ابھی مثالیں آئیں گی، جو ایمان لائے وہ سمجھے، انہوں نے قدر کی، لیکن اکثر جو ہیں قدر نہیں کرتے۔ اب ایک ایسی چیز دو آیتوں میں کہ مجرمین کے منصوبے، ان کی فکریں ساری کے ساری اسلام کو، صحابہ کرام اور انبیاء، یعنی اس وقت جو نبی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں جو ان کی تحریکیں تھیں اس کے تعلق سے تو سمجھیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے۔ تو ایک چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ جو سینوں میں چھپا ہے اسے جانتا ہے، تو جو چھپے وہ جانتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، مگر یہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ بھئی جب چھپا ہوا وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ظاہر بھی جانتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ فرقوں کا مطالعہ کریں تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر یہ یعلنون نہیں ہوتا تو پھر ایک فرقہ بن جاتا کہ اللہ تعالیٰ جو سینوں میں چھپا ہوا اسے جانتا ہے، اور جو ظاہر میں آپ کہتے ہیں اسے جاننا ضروری نہیں۔ فرقہ اور ہے، فرقہ جبریہ کا ہے، جہمیہ کا ہے، قدریہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ حرکت کر رہے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے، اللہ کو اس کا کچھ علم نہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ کیا، اکثرہم لا یشکرون، قدر نہیں کرتے۔ اچھا آپ سنیے، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کتاب مبین کون سی؟ یہ نہیں، لوح محفوظ۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ تو اب کلام پاک کیا ہے؟
اور اب ذکر کلام پاک کا ہو رہا ہے. اس نقطے کو غور سے سنیے گا. دیکھیے لوح محفوظ میں سب کچھ تحریر ہے. جفت الصحف رفعت الاقلام مطلب قلم اٹھا لیے گئے, خشک ہو گئی روشنائی, کیا سب لکھ دیا گیا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طریقے سے اس کے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کتابیں جو سابقہ کے پاس تھیں, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, یہ قرآن کا ایک حصہ, سمجھ رہے ہیں. تو کلام پاک اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک حصہ, باقی سب کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. تو لوح محفوظ میں سے جو اتارا گیا جبرائیل امین کے ذریعے, وہ قرآن میں کیا جسے ثبت ہو چکا, یہ قرآن ہے. اس کو سمجھیے. اب اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے تو اب سننے کے لیے تیار رہیں. بھئی یہ وہ قرآن ہے, پہلی کتابیں اس کا ایک حصہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا بھی یہ ایک حصہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جب پچھلی کتابوں اس کا حصہ ہے, وہ بھی اس میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ بھی اس میں ہے, اب کس علم کی ضرورت ہے ہمیں؟ تو سنیے گا. اس کے پہلے بھی کئی آیت ہو چکی ہیں. جو لوگ قرآن کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا چاہتے ہیں یا خود متوجہ ہونا چاہتے ہیں, ان آیتوں کو نوٹ کر لیں. دیکھیے, ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ان اکثر چیزوں کو جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں رہے ہیں. قرآن بیان کرتا ہے. تو کیا اختلاف ہو؟ سب سے پہلی بات جانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے, مریم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے. ان ساری چیزوں کو قرآن نے بیان کر دیا. اب کیا رہا؟ جب قرآن ایک ایسی کتاب ہے, ہر چیز کو اس نے واضح اور اچھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر یہ بنی اسرائیل کا ذکر کیسے آیا؟ یہ سورہ مکی ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اکثر لوگوں کا تصور یہ رہتا ہے کہ ہجرت کے بعد یہودیوں سے سابقہ پیش آیا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے, مکے کی زندگی آپ جانتے ہیں, جو دعوت کا کام سلسلہ رہا, کتنے سال رہا؟ 13 سال. پھر مدینہ میں. جی, تو ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کو خبر نہیں تھی. یہی یہودی مشرکین کو خبر دیتے تھے کہ یہ شخص آنے والا ہے, اس کے واسطے سے ہم تمہیں شکست دیں گے. اب جب یہ آیا تو مشرکین انہی یہودیوں سے پوچھنے کے لیے جاتے تھے مدینہ. اب ان کا طریقہ کار تھا, کیا تھا؟ تماشائی بنے رہے. اب یہ تماشائی بنے رہتے تھے, دیکھتے تھے کہ اچھا یہ تو مکے والوں میں پیدا ہوا, اب یہ تماشا بنے ہوئے تھے, لہٰذا کہا جا رہا ہے. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں, جس کا ہم آپ لوگوں سے ذکر کرتے تھے, یہ وہی ہے, مگر یہ تماشائی بنے رہے. لہذا اکثر اختلاف قرآن نے بیان کر دیا. لیکن اب کیا ان کو ہدایت کیوں نہیں؟ تو سنیے, وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. دیکھیے, یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے, کوئی سرحد نہیں اس کے لیے, پوری دنیا. ٹھیک ہے, لیکن ہدایت کون اٹھائے گا؟ جو پہلے ہی مرحلے پر اسے قبول کرے. دیکھیے, کائنات کی یہ چیزیں ہیں, کیا مسلمانوں کے لیے ہیں؟ سارے انسانوں کے لیے. لیکن ہم پہلی طلب میں سمجھتے ہیں کہ سورج کوئی نکالنے والا ہے, ہم نہیں نکالتے. تو انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. تو یہ ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے. جب ہدایت ملی تو رحم بھی ہوا. رحمت سب سے بہترین انسان اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر دے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. سورہ اسراء میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہے نا؟ تو یہاں ہدایت ہے, وہاں شفا ہے. معنی ایک ہی ہے. بھائی ہدایت ملی تو کیا؟ شرک کی آلودگی سے ہم پاک, بدعت کی خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیا. تو شفا کے معنی یہی ہے, دلوں کا روگ. تو دلوں کا روگ کیا ہوتا ہے؟ شرک کی آلودگی, حسد, کینہ, بغض. تو شفا بھی وہی ہے اور ہدایت بھی وہی ہے. اچھا, اب رہا کہ یہ لوگ مان نہیں رہے, پہلے ہی مرحلے میں انکار کر دیا.
ان کے بارے میں ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم. یقضی فیصلہ، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، اہل کتاب. حکم ہی اپنا فیصلہ، اللہ اپنے فیصلہ کیا ہوگا؟ یا تو شکست دنیا میں بھی اور آخرت کا فیصلہ جہنم، اور صفتیں لا کر اس کو مستحکم کیا جا رہا ہے. وہو العزیز، یہ وہ ایسا فیصلہ ہوگا، عزیز کے معنی کوئی اس پر غالب نہیں ہوتا، وہی غالب ہے، سارے مغلوب ہیں. لہذا جب اس کا فیصلہ ہوگا ان کے درمیان کوئی روک نہیں سکتا. لیکن علیم کی صفت اس لیے کہ وہ جو سینوں میں ہے اسے بھی جانتا ہے، لہذا تمہارے منصوبے، تمہاری حرکتیں، اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ علم کی بنیاد پر ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، لہذا تم اللہ پر بھروسہ کرو. پھر وہی بات، اتنی جو وہاں پر تصادم تھا، ٹکراؤ تھا اور ایذائیں دی جا رہی تھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اس لیے کہ تم ہی سری حق پر ہو. تو جو کوئی حق پر ہے اسے بلا خوف کے اپنے حق پر باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی نصرت مدد اس کے ساتھ ہے. اب یہاں موضوع شروع ہو رہا ہے، اس کو غور سے سنیے اور پھر اس کے بعد میں قرآن کے تعلق سے بتاؤں گا. سنیے پہلے کیا کہا جا رہا ہے یہاں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. دیکھیں کئی چیزیں ہیں. اے رسول آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، ایک مردہ. ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ بہرے کو اپنی پکار. دعا سے مراد کیا؟ یعنی کہ کوئی بہرا ہے اس کو آواز دو، نہیں سن سکتا. تیسرا اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ منہ پھیر لیں، یعنی بے رخی کرے، پیچھے نکل جائیں. وما انت بہاد العمی، اندھا کو ہدایت نہیں دے سکتے، بچا نہیں سکتے اس کی گمراہی سے. اب ایک مثبت پہلو، ہاں آپ سنا سکتے ہیں. کسے؟ جو ہماری آیتوں پر یقین کرے، ایمان لائے، فرما بردار ہو کر. تو آپ سنیے گا. یہ کون ہے یہ مردہ؟ ہم اہل قرآن ہیں. قرآن تو بنی اسرائیل کے بھی اختلافات کو بیان کر رہا ہے، تو کیا ہمارے اختلافات کو بیان نہیں کرے گا؟ کئی لوگوں کے عقائد ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ہے نا جی، جا کر مانگتے ہیں، مردے سنتے ہیں، انبیاء سنتے ہیں، کوئی بھی نیک ہو تو سنتے ہیں. لیکن سنیے کیا کہا جا رہا ہے. انک لا تسمع الموتى، یہ اہم پیغام آج کے درس کا. تو کون لوگ یہ زندہ تھے، انہیں کیوں مردہ کہا جا رہا ہے؟ ابھی تو بنی اسرائیل کی حقیقت کھولی جا رہی ہے. قریش ہیں اور بنی اسرائیل ہیں. کہا جا رہا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے جبکہ وہ زندہ ہیں. کیا مطلب؟ وہ زندہ ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتا، آپ کیا سنائیں گے؟ ہے نا. ہاں اچھا، وہ بہرا نہیں ہے، وہ بہرا نہیں ہے لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتا، تو وہ بہرا ہی ہے، کیا فائدہ؟ اچھا، وہ توجہ نہیں دے رہا ہے بلکہ بے رخی کر رہا ہے، آپ سنا رہے ہیں وہ اس طرف دیکھ رہا ہے. اچھا، اندھا پن، وہ اندھا نہیں ہے، آنکھیں بھی ہیں اسے، لیکن وہ سبق ہی نہیں لے رہا ہے. کہتے ہیں نا، ایک ہے اندھا آنکھوں کا، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب. فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس آنکھیں ہیں، سننا دیکھنا ہی نہیں چاہتے. جانتے ہیں آپ، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بچپن سے اندھے ہوتے ہیں مگر حافظ قرآن ہیں. تو کہاں سے دیکھا انہوں نے؟ دل سے دیکھا. بخاری بھی یاد ہے، ہمارے ساتھ بھی پڑھتے تھے، آیت ان کو پڑھا دو یاد کر لیتے تھے. تو ہے نا، آج بھی ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، شیخ ہیں، شیوخ ہیں، قرہ ہیں. تو کیا مطلب اس کا؟ کہ ایک کے پاس آنکھیں ظاہری نہیں ہیں، وہ بھی قرآن حفظ کرتا ہے، بخاری مسلم حفظ کرتا ہے،
اور جس کے پاس آنکھیں ہیں اسے مردہ کہا جا رہا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں اللہ نے کس لیے دیں؟ دیکھنے کے لیے. تو جو آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے وہ مردہ کے برابر ہے. اس لیے کہ جو مردہ ہو چکے وہ نہیں دیکھتے، جو مردہ ہے وہ نہیں سنتے، جو بہرے ہیں وہ نہیں سنتے. تو اب ہماری قوم یہ کیوں کہتی ہے کہ مردہ سنتا ہے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ بتائیے. یہ آیت جس کے سامنے ہو کیا وہ کبھی پوچھے گا؟ یہاں زندے کو مردہ کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سنتے نہیں. یہاں زندوں کو مردہ کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھتے نہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی. لہٰذا اس چیز کو بھول جائیے کہ یہ مردے سنتے ہیں. اچھا، دوسری چیز، یہ مردے سنتے ہیں کوئی ایمان کا جز ہے؟ ہم جائیں، ہمیں حکم ہے کہ السلام، یہ دعا ہے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے سلامتی کی. بھائی مکان میں ہم آتے ہیں، حکم ہے کہ خالی مکان ہو تو بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے، تو قبرستان میں بھی سلام کرنا چاہیے. روزے اقدس پر جائیں، سلام کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے وہ کون ہیں؟ ہم ہیں. اب ہماری بات سنیے. ہماری بات میں آپ کو کیا سناؤں؟ سورہ اسراء میں آپ پڑھ چکے ہیں 9 نمبر آیت میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ میں کیوں آپ کو بتلا رہا ہوں؟ اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کا پیغام دینا چاہتے ہیں جو سب سے بہترین انجام ہے، تو اس دوسری آیت کو نوٹ کر لیں اس کے ساتھ میں، تاکہ آپ بھی کچھ مختصر بیان دے سکتے ہیں. جی تو یہ ہے، ہم اہل قرآن ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو چھوڑ دیا. آج پوری دنیا میں جو اختلافات چلے آ رہے ہیں مذہبوں کے، جماعتوں کے، وہ اگر اپنے آپ کو اہل قرآن، سب سے پہلے ہم دین اسلام ہے، یہ کسی سرحد کا پابند نہیں. اسی طرح یہ پیغام نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے پاس جو کلام پاک ہے یہ کسی جماعتوں کا بھی پابند نہیں ہے، کسی جماعت کا نہیں. اب آپ بتائیں کہ درس قرآن کس جماعت کا ہے؟ کوئی ہے دعویٰ کرنے والا؟ یہ سرحدوں میں قید نہیں ہے. جماعتوں کا طریقہ کار اپنا اپنا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام جماعتوں کی سرحد کا پابند نہیں، اور کلام پاک بھی جماعتوں کی سرحدوں میں قید نہیں. اس پیغام کو آپ پہنچائیں. لہٰذا قرآن والے بنے، کیا؟ اہل قرآن، اور قرآن کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. بہرحال یہ کلام پاک ہے. اب سنیے، میں اگلا جو بیان ہے اس میں بھی حصے کر کے آپ کو بتاؤں کہ تقسیم کیسے کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے آمادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور رحم ہے. سنیے گا. تو سب سے پہلے ایک چیز بتلائی جا رہی ہے، جیسے ردیف لکم ہے نا، قیامت آ لگی ہے. تو قیامت کے قریب کی نشانیاں آپ جانتے ہیں. جو نشانیاں ہیں 10 نشانیاں، اس میں سے ہر نشانی کو آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ آخری نشانی ہے. اس کا مطلب کیا؟ یہ سمجھ جائیں. نشانیاں تو بہت ہیں، کچھ نشانیاں واقع ہو چکی ہیں، مگر وہ جو لکھتے ہیں کہ نہیں یہ آخری نشانی ہے، جیسے کہ سورج کا نکلنا آخری نشانی. ابھی آ رہا ہے آپ کے سامنے ایک جانور کا نکلنا. اس کا مطلب کیا کہ جب ایک نشانی نکلے گی قیامت کی جو بڑی نشانی ہے، تو دوسری فوراً نکلے گی، تو وہ بھی آخری بھی، یہ بھی آخری بھی. اگر سورج طلوع ہوا تو فوراً یہ دابۃ الارض، یہ ہے کہ اگر دابۃ الارض نکلا تو فوراً کیا؟ سورج طلوع ہوگا. مطلب ہے کہ یک کے بعد دیگر ہے. تو سنتے رہیے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اب یہاں ایک ایسی مثال ہے، آپ لوگوں کو عجب سے لگے گی، اس لیے کہ حقیقت ہے. جب کسی عجیب چیز کو ہم نے دیکھا نہیں تو عجب ہی لگتی ہے نا. تو دیکھیے کیا بیان ہو رہا ہے. جب بات ثابت ہو جائے گی ان پر، کیا بات ثابت ہوگی؟ کہ قیامت کا آنا، القول، اب قیامت آنا ہے، تو کیا ہوگا؟ اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے. کیا مطلب ایک جانور زمین سے؟ کہ یہ جانور جس طریقے سے اور جانور پیدا ہوتے ہیں اس طرح نے نسل کا نہیں ہوگا، کسی کا بچہ نہیں ہوگا. یہ خود بتلایا جا رہا ہے زمین سے، تو زمین سے نکلے گا. اب اس میں اس کا ذکر احادیث میں بھی ہے کہ مکہ کی پہاڑی جو صفا وہاں سے نکلے گا اور حرم کے پاس جا کر پہنچ جائے گا. بہرحال یہ میں الفاظ بتلا رہا ہوں.
اچھا اب دوسرا ہے عجوبہ. اب لوگوں کو یہ بھی عجب لگتا ہے کہ کیسے نکلے گا, جانور کیسا ہوگا, لہٰذا اس کے جانور کے جو تصویریں دی گئی نا یہ بے بنیاد ہے. بس لوگوں کو کیا ہو گیا, براق کی بھی تصویریں بنائیں, اس کی بھی تصویریں بنائی ہیں, یہاں کوئی تصویر نہیں ہے. دیکھیے تکلمہم, وہ کلام کرے گا, بولے گا, کیا بولے گا, ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, ہماری آیتوں پر لوگ یقین نہیں رکھتے تھے. اب یہ اللہ کا کلام وہ کہے گا. تو یہ ایک نشانی ہے اور یہ عجب نشانی ہے, حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس پر اتنا ہی کافی ہے کہ یہ نکلے گا اور یہ کلام کرے گا. اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں دجال بھی نکلے گا, یاجوج ماجوج بھی, تو یہ عجائبات میں سے ہیں. جب سامنے جن لوگوں کے ہوں گے وہ دیکھ لیں گے. ہم ان کا صحیح شکل کیا, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اچھا اب اتنا کہنے کے بعد اب قیامت کے منظر کو ذرا سنیے. قیامت کے اندر تو سنیے, وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. جس دن ہم قیامت قائم کریں گے, یعنی یہ نشانیاں ہو جائیں گی بڑی, تو حاضر کریں گے ہر امت, کل امتن فوجن. فوج کے معنی کیا, کثرت. چونکہ کسی بھی حکومت کی فوج ہوتی ہے وہ کثرت سے ہوتی ہے. یہ مراد ہے کہ امتیں بڑی بڑی تعداد میں ہوں گے نا تو ان کے حاضر کیا جائے گا. کون, ممن یکذب بآیاتنا. اب تکذیب میں کون آتی ہیں, تو ساروں کی توجہ جاتی ہے, یہود و نصارہ. اور ہم کیا کر رہے ہیں, اگر ہم قرآن کو جھٹلائیں تو پھر یہ تو ایک عبرت ہے, میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. فوراً توجہ یہود نصارہ جتنے مت ہیں نا سب ان مت کی طرف, امت مسلمہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہے. اگر ہم نے قرآن جھٹلایا تو پھر جو سورہ فرقان 30 نمبر پہ آیت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت کریں گے, یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اس کو بھی نوٹ کر لیں. تو سب سے پہلے ہم اپنی فکر کریں. تو قیامت کا یہ منظر سنیے گا. فہم یوزعون, یوزعون کا لفظ اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے قصے میں سلیمان علیہ السلام کے, کہ وہاں پر بھی سب بندی کی جائے گی. مطلب یہ جیسے مجرم ہوں گے ویسے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا. اور یہ کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں, جیسے بھی جو جرم جن کا جس پوزیشن کا جرم ہوگا علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے. حتی اذا جاءوا قال كذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون. اب سب جمع ہو جائیں گے تو آواز آئے گی. کیا آئے گی, اکذبتم بآیاتی, میری آیتوں کو, میری نشانوں کو تم نے جھٹلایا. اچھا کیسے, ولم تحیطوا بها علما, تم نے اس کا تدارک بھی نہیں کیا. یہ کیا پیغام ہے تدارک کا, یعنی انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ سورج کیسے نکلتا ہے, جاننے کی کوشش کی کتاب میں کیا پڑھ رہے ہیں, رسول کیا پڑھ کر سنا رہے ہیں, اور جھٹلا دیا. لیکن میں اپنے لوگوں سے پوچھتا ہوں, اپنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریف ہمارے لیے نہیں ہے نا. اچھا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں تفسیر پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. آپ نے پڑھی, دیکھیے تدارک آپ نے کیا کیا. تو جب تک کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اس وقت تک اس کے بارے میں ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں. کل قیامت میں جواب دینا ہوگا. اطمینان سے کہہ دیتے ہیں اور لوگوں کو دور کرتے ہیں تفاسیر پڑھنے سے. کئی ایسی تفسیریں موجود ہیں, لوگوں کے خیالات جو ہیں کہ پہلے آپ پڑھیں بغیر نام لیے ہوئے, آپ تدارک کریں. یہ قانون کس کا, اللہ کا ہے. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا. اچھا اسی طریقے سے کچھ اشخاص ہیں ان کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کیا ہے, گمراہ ہے. اچھا آپ نے اس شخص کو جاننے کی کوشش کی, آپ کبھی اس کی درسگاہ میں جا کر بیٹھے, تو اتنی عجلت ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کون ہیں, ہم اہل کتاب نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں, اہل قرآن ہیں. تو قرآن وہ ایسا کلام ہے کہ اہل کتاب کے بھی اختلاف بتاتا ہے, تو ہمارے اختلاف بھی بتلا رہا ہے. تو یہ ایک پیغام, اس کو نوٹ کر لیجئے گا اور جلدی فیصلہ نہ کیا کیجئے, آپ مطالعہ کیجئے, قریب آئے. اور سب سے اہم یہ کہ رجوع الی القرآن. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اما ذا کنتم تعملون, تو تم جو کرتے تھے دنیا میں کیا کرتے تھے. اب وہ کیا جواب دیں گے, تو سنیے کیا جواب دیں گے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ.
واقع ہو جائے گا ان پر ان کے ظلم کی پاداش میں اللہ کا فیصلہ، اور اس پکار کا لا ینطقون، کچھ بھی جواب نہیں دیں گے۔ قیامت کے دن جواب دے سکتے ہیں؟ خاموش۔ اچھا، یہ تو قیامت کا منظر ہوا۔ اب ذرا سنیے ایک آیت، یعنی یوں سمجھیں کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، مشاہدے کی بات پیش کی جا رہی ہے۔ یہ مشاہدہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو شعور و عقل ہو تو قبول کرے گا کہ کوئی خالق ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ رات کو ہم نے ان کے آرام کے لیے بنایا اور دن کو روشن حرکت کے لیے؟ صرف اس پر غور کریں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس میں کتنا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں عبرت ہے، درس ہے کس قوم کے لیے؟ جو یقین رکھتے ہیں۔ اب جو یقین نہیں رکھتے، جیسے کہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ یونیورسٹی کے جو بانی تھے سائنسدان، انہوں نے بھی اس کا اعلان کیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ اکیلی کھڑی نہیں ہے، مگر یقین چاہیے۔ اگر یقین ہوتا تو یہ تو اس طریقے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک فضا، گھبراہٹ قیامت کی، اور ایک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، تو اس کو ذرا توجہ دیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، فضا، گھبرا جائیں گے سارے جو آسمان و زمین میں ہیں، فوراً استثناء، الا من شاء اللہ، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ کہ اللہ جسے چاہے وہ گھبرائے گا نہیں۔ قیامت کے ہولناکی کا منظر آپ جانتے ہیں، سور پھونکتے ہی سارے درند چرند سب بھاگتے ہوئے شہر کی طرف آئیں گے۔ ابھی تو وہ شہر سے بھاگتے ہیں، وہ شہر کی طرف بھاگیں گے، کیونکہ کیسا ماحول ہوگا؟ حواس باختہ ہو جائیں گے، گھبراہٹ، یہ ماحول ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من شاء اللہ۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ تو انتظار کیجئے تھوڑی دیر۔ وَكُلٌّ أَتَوْا دَاخِرِينَ، سارے کے سارے ذلیل، داخرین ساغرین یعنی رسوا ہو جائیں گے۔ یہ جتنے بڑے بڑے قوت والے اور اپنے آپ کو لیڈر اور پاور والا سمجھتے ہیں نا، سپر پاور، جب سور پھونکا جائے گا تو وہاں پر ذلیل ہو جائیں گے۔ ذلیل یعنی کیا؟ گھبرا جائیں گے۔ اچھا، پھر ایک مشاہدے کی بات کہ آپ دیکھتے ہیں پہاڑ کو، کیا وَتَرَى الْجِبَالَ، مطلب ہے کہ دیکھتے نہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں پہاڑوں کو؟ جامد، جمود والا یعنی مستحکم، مضبوط، یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑیں گے۔ یہ پہاڑ جامد یعنی کیا؟ چونکہ پرانے جو شعراء ہیں عرب کے، ان کی بات ہے، چونکہ جس وقت کلام پاک نازل ہوا، اب تو خیر بھونچال وغیرہ دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو توڑتے ہیں، اس وقت ان کا یہ عقیدہ یہی تھا کہ ہم ندی کو تو ہٹا سکتے ہیں لیکن پہاڑوں کو نہیں ہٹا سکتے اس وقت۔ تو ان کے حساب سے، اور ویسے بھی پہاڑ جو ہیں اپنی جگہ پر جو مستحکم ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ترا، اب تو آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے ترا کے معنی جاننا، سمجھنا، تو ان پہاڑوں کو مضبوط سمجھتے ہیں، اور آج بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مگر آپ جنہیں مضبوط اور مستحکم سمجھتے ہیں، کل ان کی کیا حالت ہوگی؟ بادلوں کی طرح اڑیں گے۔ ٹھیک ہے، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ ہے، یہ کاریگری اللہ کی ہر چیز کو اتقن یعنی مستحکم، مضبوط بنایا۔ معنی مستعار لیے گئے یقین سے، یقیناً وہ خوب جانتا ہے جسے تم کرتے ہو۔ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ فضا ہے نا، اور خبیر بما تفعلون، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آیت ہی ان کی شرح کر رہی ہے، تو صفحہ پلٹیے اور دیکھیے کہ فضا سے کون محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں، تو سنیے گا۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ دیکھیے الا من شاء اللہ ہے نا، فضا، قیامت کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہو، جو کوئی نیکیاں لے کر آئے، کیا نیکیاں؟ نیکیاں آپ جانتے ہیں،
اخلاق حسنہ ہے نا، اعمال حسنہ، اقوال طیبہ، یعنی لوگ غلط سمجھتے ہیں خالی عمل کرتے جاؤ، نہیں، اخلاق، تہذیب، سب میں پاکیزگی. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، مان لیجئے کہ اس نے 10 نیکیاں کر کے لایا تو خیر منہا، اس سے بہتر دیں گے اللہ تعالیٰ. اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے، دیکھو آمنون، امن میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے. دیکھو کئی آمن کے معنی ایمان لانے والا ہے نا، تو وہ امن میں رہیں گے. اچھا، اب کون فضا میں رہیں گے؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور جو کوئی برائیاں لے کر آئے گا تو اسے اوندھے منہ گرا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے تمہارے کرتوت کی. تو دونوں میں فرق ہوا، انہیں تو کرتوت کی سزا ملے گی لیکن نیکی کرنے والوں کو خیر منہا. اس چیز کو ذہن میں رکھے گا. لیکن نیکی کا شعور لوگوں میں غلط ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تہجد کی نماز، روزہ، نماز نہیں، اس کے علاوہ بھی حج پر حج، عمرے پر عمرہ ہے نا. لوگ کیوں کرتے ہیں؟ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اعمال صالحہ کے ساتھ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، اقوال طیبہ، اور اس قرآن کے پیغام کو پہنچانا. اسے بھول جاتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ سال بھر میں آپ 20-25 عمرے کر لیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کا پیغام کچھ نہیں، جو ہماری ذمہ داری، اور وہی آ رہا ہے. اب ذرا آپ توجہ دیں، آپ کی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عمرے پر عمرہ کرنا یا کلام پاک کی دعوت دینا؟ سنیے گا، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین. مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس شہر کو اس نے مقدس کیا. مقدس، حرمہا، جانتے ہیں؟ حرم مکی ہم کہتے ہیں. کیا ہے یہ حرم مکی؟ مقدس کیا. تنعیم کی جگہ بہت مشہور ہے آج کل، وہ مسجد عائشہ جی، اور شمیسی، صلح حدیبیہ ہے نا. جس وقت عمرے کی نیت سے نکلے تھے تو پہلے انہوں نے وہاں پر ایک جتھا بھیجا، مشرکین نے کہا تنعیم کے پاس. ذرا اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ساتھ میں رہیں میرے. وہاں پر بھیجا حملہ کرنے کے لیے. جب یہ خبر پہنچی تو رخ پھیر دیا. اب حدیبیہ تو لوگ سمجھیں گے نہیں، تو شمیسی، چلیے آج کل کے نیا نام. اب جیسے آج کل نیا نام مسجد عائشہ تنعیم کا ہے نا جی، وہاں پر آ گئے. تو کیوں ایسا؟ پہلے تنعیم، پھر حرمہا. اس شہر کو اللہ نے کیا کیا؟ مقدس. اس میں جنگ و قتال منع ہے. سارے لوگ احترام کرتے تھے، لہٰذا ان پر حملہ کرنے کے لیے کہاں گئے؟ لوگ اس کو میقات کا نام دیتے. یہ میقات نہیں، میقات اور ہے، حل کے باہر، حدود حرم. آسان لفظ ہے کیا؟ حدود حرم کے باہر. تو یہ ہے حدود حرم. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تنعیم ہے، عرفات کی طرف جائیں گے تو واپسی میں آپ کو لکھا ملے گا کہ بدایت الحرم. تو سارے طرف یہ حرم یعنی کیا؟ یہاں قتال و قتل و غارت گری، چوری ڈاکہ، یہاں تک کہ درخت کو کاٹنا، یہ ساری چیزیں منع ہے. بہرحال اسے مقدس بنایا، یہ مراد ہے اس سے. یہ میں نے بتلایا تاکہ لوگ فرق کریں. یہ میقات نہیں ہے. کچھ لوگ آتے ہیں جدہ میں شمیسی سے نیت باندھ کر چلے جاتے ہیں، اس کا نام میقات نہیں. میقات کیا ہے؟ اور ہے جو اطراف میں ہے، طائف میں ہے، رابغ میں ہے، اور یلملم میں ہے. تو سنیے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ اس رب کی، ظاہر ہے کہ بلدہ، کبھی بلد بھی کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد، کبھی بلدہ کہا گیا، کبھی بلد کہا، کبھی بے بکۃ کہا گیا، کبھی بے بطن مکہ کہا گیا. سورہ فتح میں جائیے تو یہ سب نام ہیں مکے کے. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بنوں. اور کیا حکم دیا گیا؟ سنیے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھتا رہوں. اتلو القرآن. کاش کے لوگ اپنے اپنی مسجدوں میں قرآن کی تعلیم دیں. کس کی؟ قرآن. قرآن پڑھتے رہیں، خالی ناظرہ نہیں. کیا مطلب اتلو؟ سمجھنا بھی ہے نا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے. کبھی کسی نے پوچھا کہ رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یاسین کبھی کسی نے پوچھا؟ تاسین پوچھا؟ معنی جانتے تھے. تو ہر لفظ کے معنی جانتے تھے. جب کوئی کلمے ایسا ہو جو ردیف ہو یا مبہم ہو تو پوچھتے تھے. تو اتلو القرآن کا مطلب پڑھ کے سناؤ. تو فمن اہتدا، جو کوئی اس سے ہدایت پانا چاہے گا تو خود کے لیے. اب آپ بتائیں کہ قرآن پڑھنے سے ہدایت کون چاہے گا؟ جو سمجھے گا نا، جو سمجھے گا. بھائی میں آپ کو ایک رکوع سنا دوں پڑھ کے، اب آپ کو ہدایت کی طرف آمادگی کب ہوگی؟ جب کہ سمجھیں گے. یہ ہے اصل پیغام. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ اچھا، اب کوئی گمراہ ہو، اسے نہ مانے، تسلیم نہ کرے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا فرض کیا ہے؟ ڈرانا. تو یہ آج آپ کے ساتھ پیغام ہے. لیکن ابھی سنیے، ہمارے ہاں جو ہے دعاؤں کا سلسلہ لوگ نہیں جانتے کہ ابتداء میں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نا گزر چکا ہے نا، آخر میں بھی یہی ہے. تو دعا کا آغاز اللہ کی حمد اور اللہ رسول پر درود، جسے آج کل مشہور ہے صلاۃ ہو یا حمد ہو، سلام سے مراد کیا؟ درود. تو آخر میں بھی یہی ہے کہ اے رسول اپنی محنت کرو، خدمت کرو، مگر کیا؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہہ دو ساری تعریف اللہ کے لیے. کیا ساری تعریف اللہ کے لیے؟ کس بات پر؟ دیکھیے، جب ہم نے اس کو شروع کیا ہے وہاں بھی آپ کو بتلایا تھا کہ ذکر ہو رہا ہے ان کی نافرمانی کا، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ الحمدللہ ہے نا، وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. تو وہاں رخ تبدیل ہو گیا تھا. اب رخ کیسا ہے؟ کہو الحمدللہ. کس بات پر؟ کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف. سیوریکم آیاتہ، ساری تعریف اللہ کے لیے. وہ شکر کا سزاوار، مستحق بھی وہی، عبادت کا بھی وہی حقدار. تمہیں وہ ضرور دکھائے گا اپنی نشانی. وہ کون سی نشانی؟ تمہیں وہ مانگ رہے تھے نا متى هذا الوقت. فتعرفونها، پھر تم اسے جان لو گے. یہ کون سی نشانی ہے؟ کہ ہم جتنی محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے چالے چل رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے، سارے منصوبے اس کی نظر میں ہیں، اور تم میں جو وعدہ کیا جا رہا ہے تمہاری گرفت ہوگی تب تمہیں سمجھ میں آئے گا. جب جنگ بدر میں واقع پیش آئے تب ان کے سمجھ میں آیا. جب فتح مکہ ہوا، فتعرفونہا وما ربک بغافل، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے. میں ہمیشہ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں؟ بے خبر. وہ باخبر ہے تم جو کچھ کرتے ہو. ہر ایک کے لیے پیغام ہے. جو ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے. تو بہرحال اس طریقے سے ہماری سورہ نمل جو ہے وہ ختم ہوئی. اس سلسلے میں حدیث پر اس کو ختم کرتے ہیں. چونکہ چونٹی ہے اور ہدہد ہے، اس کی حقیقت آپ نے افسانے سے بھی زیادہ دلچسپ حقیقت سنی. اس کے علاوہ سورہ نحل میں شہد کا ذکر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. اب وہ جانور کہیں، پرندے کہیں، چرند کہیں، جو بھی، بہرحال اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے دیکھا چونٹی کیسا ایمان رکھتی ہے، ہدہد کیسا ایمان رکھتی ہے، اور شہد کی مکھی بھی کس قدر مفید ہے. تو انہیں جلانے سے اور مارنے سے منع کیا ہے چونکہ یہ مفید چیزیں. اب رہا سوال چونٹیاں، تو اس کا طریقہ کوئی اور اختیار کیجئے کہ جب اس نے آواز دی تھی قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو آپ بھی آواز دیں، آپ بھی پکاریں. وہ تو مردہ نہیں ہے نا، وہ تو سنتی ہے، وہ تو سنتی ہے. لیکن احتیاط کریں ان کو مارنے سے، یا ہے کہ وہاں کوئی شکر وغیرہ چھوڑ دیں تو وہ اس کو دانوں کو لے کر وہ چلی جاتے ہیں. بہرحال اس میں ہم نے جو اہم پیغام دیا آپ کو قرآن کا، آپ پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں میرے اس بات کو کہ قرآن کی دعوت کو جماعتوں میں پابند نہ کریں، اسلام کی دعوت کو سرحدوں کا پابند نہ کریں. سب مل کر ہم ایک ہی ہیں. کیا ہیں؟ اسلام، دیندار، سب ہمارے بھائی ہیں. رہا ان کی جماعتیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں، وہ اپنی جماعتوں میں ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہے، اور آپ بھی ہر ایک کے لیے یہ دعوت کو پہنچائیں.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونها وما ربک بغافل عما تعملون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جن کو کچھ پوچھنا ہے. جی بعد میں کم کر دیے، لیکن سنائی دی نا وہاں تک آواز. ہاں مائک. جی جی کہیے. نہیں، ترتیب میں مہدی علیہ السلام پہلے، بس بعد میں. اب یہ میں نے یہاں اسی لیے ذکر کیا نا کہ سورج پہلے نکلے گا دابۃ الارض، کیونکہ ہر ایک کے پیچھے لکھا ہے کہ آخری نشانی. تو اس کا مطلب میں نے بتلا دیا. آخری کا مطلب کیا؟ جب یہ وارد ہوگی تو فوراً دوسری تیسری، لہٰذا وہ آخری نشانی ہے. اور پھر یہ چیزیں ابھی چونکہ واقع نہیں ہوئے تو ہمیں عجیب سی لگتی ہیں، تو اس پر کسی نے بالکل مستحکم یہ نہیں بتلایا. البتہ کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے، دجال کب نکلے گا، اور بعد میں عیسیٰ ابن مریم نکلیں گے. یہ ترتیب تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سورج اور اس دابۃ الارض میں ترتیب نہیں، یا یہ پہلے یا وہ پہلے. بہرحال آخری نشانیاں. پھر یہ کہ قرآن کے حروف کب غائب ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو 10 نشانیاں یاد کر لیجئے. وہ تو حدیث ہے نا کہ دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حالات آپ نہیں سمجھ سکتے ہولناکی کے، کہ جب اللہ کرنے والا ہو تو حدیث بالکل واضح ہے. اللہ کی آواز، اللہ کو پکارنے والا جب نہیں ہوگا تو قیامت واقع ہو جائے گی. پہلی نشانی آ گئی، پھر کسی کو کوئی چانس نہیں. پھر ہاں یہ مراد ہے، یہ مراد ہے. نشانی آ گئی مطلب اب خلاص، اب ختم. اور یہ جو ہے نشانیاں چھوٹی ہیں، جو آج کل جو ہے نا یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ تو واقع ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں. جی یہ فرق ہم نے کیا تھا. اور اسی لیے آپ کو اس میں ترتیب میں آپ دیں گے. بخاری میں آپ کو 7 ملیں گی جو حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے. تو جبکہ مشہور جو ہیں وہ 10 ہیں. جی چھوٹی نشانیاں تو ابھی آئسوک ہمارے یہاں سامنے ہے نا کہ زمانے سے کیا بولے کیا جی ہاں بلند بلند عمارتیں اور عریانیت اور چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، یہ نشانیاں ہیں نا. جی اور یہ کہ ماں کا مالک بیٹا بن جاتا ہے، یہ تو واقع ہو چکی. جانتے ہیں نا پہلے جو ہے وہ کنیزیں ہوتی تھی نا، تو کنیزیں جو ہوتی تھیں بادشاہ کی، اس میں سے 40 کنیزیں ہیں. اب یہ چیز تو کہ آج کے ہے نہیں، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تھی. ہمارے ہندوستان کے جو بادشاہ تھے ان کی کنیزیں تھیں. تو کنیز سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا، تو کس کا بیٹا؟ کنیز کا بیٹا نا. تو اس کی ماں تو کنیز ہے نا. تو بادشاہ مر جاتا تھا تو وارث کون ہوتا تھا؟ بیٹا. اس نقطے کو سمجھے. تو ہر بیٹا اسے ماں نہیں سمجھتا تھا نا. وہ تو کوئی اللہ تعالیٰ نے جسے ہدایت دی ہو وہ اسے علیحدہ کرے گا کہ یہ ابھی کنیز کیسی ہے تو میری ماں ہے. تو کچھ اسے مملوک میں جمع کرتے تھے، بیچتے بھی تھے. یہ تو نشانیاں واقع ہو چکی، چھوٹی نشانیاں ہیں. چلیے تو انشاءاللہ آئندہ سورہ قصص ہے، آپ آئیے گا وقت سے پہلے.